یا تو آج ینگ بوائز جتنے سن رہے ہیں نا وہ ٹھان لیں کہ ہم نے شادی نہیں کرنی اور بچے نہیں پیدا کرنے جب تک ہم باشعور سٹیزن ثابت نہیں ہوتے. یقین کریں ایسا خوبصورت معاشرہ تشکیل ہوگا جب لوگ اپنے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر لیں گے کہ جب تک ہمیں باشعور ہونے کا سرٹیفکیٹ ہمارا باپ نہیں دے دیتا, جب تک ہمارا باپ نہیں کہتا کہ بیٹے اب تم اتنا اچھا پروڈکٹ ہو کہ میں تمہیں دنیا کے کسی کونے میں بھیج دوں, تم میرے لیے باعث فخر ہوگے, تب تک مرد کو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے. پہلی بات. دوسری بات, اگر اب یہ لڑکے جوان شادی کر ہی چکے ہیں, نہ ان کو تربیت کا پتہ ہے, نہ ان کے باپ سے کوئی کنیکشن ہے, نہ کوئی ماں سے کنیکشن ہے, نہ کچھ اس طرح سے, نہ ان کے ماں باپ کوئی ان کو اون کرتے ہیں, اس طرح سے کر ہی چکے ہیں, تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ ان کی یہ بیماری آگے جائے گی. وہ جتنے بچے پیدا کریں گے وہ بیمار بچے پیدا کریں گے. یہ بیماری, یہ نفسیاتی بیماری, یہ ناہنجار ہونا, یہ بری تربیت جینوم میں آگے ٹرانسفر ہوتی ہی ہوتی ہے. کیوں کہتے ہیں, بڑے کہا کرتے تھے, اب تو بڑے بھی نہیں یہ کہتے. یقین کریں اب تو ہمارے بڑے بھی جو ہیں نا وہ گیو اپ کر چکے ہیں. پہلے بڑے کہتے تھے خاندان دیکھ کے شادی کی بات کریں گے. کیوں کہتے تھے خاندان دیکھ کے بات کریں گے؟ کیا وجہ تھی؟ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ خاندان دیکھ کے بات کریں؟ اچھا مذہب بھی تو حسب نسب کی بات کرتا ہے. بے شک کرتا ہے. تو یہ کیا ہے حسب نسب جس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ اپنے عہدے کے مطابق دیکھیں؟ نہیں یاسر بھائی, حسب نسب دیکھیں, مذہب یہ بھی تو کہہ سکتا تھا مال و دولت اور سیکیورٹی دیکھ کے شادی کرو. یہ تو مذہب نے نہیں کہا. ورنہ مذہب یہ بھی کہتا تھا کہ بیٹی بھیجو تو امیر گھر میں بھیجو, زمینداروں کے پاس بھیجو, جن کی زمینیں ہوں, جائیدادیں ہوں. مذہب نے ایسا کبھی بھی نہیں کہا. مذہب نے کہا حسب نسب دیکھو. مذہب کا مطلب باشعور مذہب کے بزرگان, انہوں نے کہا حسب نسب دیکھو. حسب نسب دیکھنے کا مطلب یہ ہے یاسر بھائی کہ پرورش دیکھیں اس گھرانے میں کیسی ہوتی ہے, ادھر اخلاقیات کو, اصولیات کو, دینیات کو کیا کتنی ویلیو دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹی نہیں دے رہے آپ خالی, یا بیٹی نہیں لا رہے وہاں سے آپ ایک جنریشن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. اچھا یہ تو ہو گئی ایک بات یاسر بھائی. میں آج ایک دو باتیں کچھ کرنا چاہتا ہوں ہماری آڈینس سے, کیونکہ یہ اچھا ضروری ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا. میرے 2 جوان بچے ہیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, دونوں گریجویٹ کر رہے ہیں, تو جوان ہو گئے. صحیح. اب ان کی شادیوں کا وقت آئے گا. میرے پاس 2 ہی چوائسیز ہیں, یا میں ان کو اپنے منہج کے اوپر بیاہ دوں, جو میرا منہج ہے, جو میرا عقیدہ ہے, میرا بلیف ہے اس کے اوپر, یا میں ان کو ڈس اون کر دوں گا. میں دوسری کوئی چیز نہیں رکھوں گا. اچھا. یا وہ میری بات کے اوپر اپنی شادیاں کریں گے, یا وہ مجھ سے ساری عمر کے لیے لا تعلقی کا اظہار کریں گے, پبلکلی ڈکلیئر کریں گے, تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ذریعہ ہاشمی کے بچوں نے کیا حرکت کی. میں پہلے سے یہ ڈکلیئر کر دوں گا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, ان کی کسی بھی حرکت کا ذمہ دار میں آج سے نہیں ہوں. یہ میں باقاعدہ ڈکلیئر کروں گا اگر خدا نخواستہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے منہج کے اوپر اپنی شادیاں نہیں ڈیزائن کریں گے. صحیح. اور میری بچی ماشاءاللہ بڑی ہے, بچہ بڑا ہے, تو رشتے آنا شروع ہو گئے ہیں. قریبی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی بیٹی, میں انہیں کہتا ہوں سوری, میری بیٹی ابھی وہ پروڈکٹ ہی نہیں ہے کہ کسی گھر کی زینت بن سکے. نہ میرا بیٹا ابھی وہ پروڈکٹ ہے کہ وہ کسی گھر کی زینت کا بوجھ اپنے سر پہ تاج کی طرح اٹھا سکے. میری بیٹی جب پیدا ہوئی ہے, یا کسی باپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو شہزادی پیدا ہوتی ہے, اور شہزادی کا جو مقام ہوتا ہے وہ کسی سلطنت کی تھرون ہوتی ہے, سلطنت کا تخت ہوتا ہے. صحیح. اگر میں نے اپنی شہزادی کو شہزادہ نہیں دیا تو یہ میری کجی کوتاہی ہے. اور وہ اگر کسی شہزادے کے کوچوان کے ساتھ شادی کرنا چاہے گی تو میں وہ شادی نہیں کرنے دوں گا. یہ بات سننے والے سمجھ لیں. ہر گھر کے اندر جب بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ شہزادی پیدا ہوتی ہے, ان کی کوچوانوں سے شادی مت کروائیں. اب لوگ کہیں گے یہ کوچوان کیا ہوتا ہے, اور دربان کیا ہوتا ہے, اور شہزادہ کیا ہوتا ہے؟ شہزادہ وہ ہوتا ہے جو اپنی مسند کو پہچانتا ہو,
ایک بادشاہ کے ہاں بھی 4-5 بچے ہوں نا تو اس میں سے شہزادہ ایک ہی بنتا ہے, جو ولی عہد ہوتا ہے, جو ایئر ٹو دا تھرون ہوتا ہے, جو تخت کا والی وارث ہوتا ہے, وہ ایک ہی ہوتا ہے ان 5, 10, 15 بچوں میں سے بھی. وہ کون ہوتا ہے؟ جس کو باپ ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ اس سیٹ کا, اس مسند کا حقدار ہے. اس کو پیار سب بچوں سے ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے ایک ہی پروڈکٹ کے اندر وہ سرٹیفکیشن اناؤنس کرتا ہے جو اس مسند کی حقدار ہونے کا اس کو کی ضامن ہوتی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میرا بیٹا کسی کی باپ کی شہزادی کو, کسی آدمی کی بیٹی جو اس کے لیے شہزادی ہے, اگر میرا بیٹا اس کو شہزادیوں کی طرح نہیں رکھ سکتا تو میرا بیٹا کنوارا رہے ساری عمر, مجھے منظور ہے. اگر میری بیٹی کے لیے کوئی ایسا شخص مجھے نہیں ملتا جس کے گھر میں نہ صرف وہ اس گھر کی زینت بنے گی بلکہ باعث فخر ہوگی, باعث افتخار ہوگی میرے لیے بھی اور اپنے سسر کے لیے بھی, اس گھر کی شہزادی ہے میری بیٹی, وہ ہے اس کی سلطنت. چاہے اس کا فائنینشیل معیار اس کو شہزادی نہ بناتا ہو, اس کا وقار اس کو شہزادی بناتا ہو. وہ اس گھر میں جائے تو اس کے گھر والے بھی اس کو شہزادیوں کی طرح ٹریٹ کریں, کیونکہ اس کا وقار اس کی ضمانت ہو کہ اس کو یہ ڈیزرو کرتی ہے. یہ تب ہوتا ہے یاسر بھائی جب میں نے اس کی تربیت ایسے کی ہوتی ہے.